الله أكبر الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور اللہ ہی ہماری زندگیوں کا مالک ہے، اور اللہ نے دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا۔ اصل جو ہے آخرت ہے، اور آخرت مقصود کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سب حاجات ہیں، اور حاجات انسان کی اور مومن کے مقصود کے مقابلے میں نہیں آنی چاہیے۔ حاجات اپنی جگہ ہے اور ایمان والے کا مقصد اپنی جگہ ہے۔
واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم خلقنا النطفة فی قرار مکین، اللہ نے اس پانی کے قطرے کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ الم نجعل له عینین، اللہ نے دو آنکھیں دی، ولسانا، اللہ نے زبان دی، وشفتین، اللہ نے دو ہونٹ دیے، وجعل لكم السمع والبصر وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں دل اور جگر دیا، اللہ نے سارا بدن بنایا، ہڈیاں بنائی، گوشت بنایا، ہاتھ بنائے، پیر بنایا، مغز بنایا، دل بنایا، گردہ بنایا، پھیپھڑا بنایا، تلی بنائی، چمڑی بنائی، گوشت چڑھایا، ہڈیاں بنائی، یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے ہی اللہ پاک طلب کرتا ہے تم سے آخرت کو، کہ لوگوں ہم نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت تمہارا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا تمہارا مقصد ہے، آخرت میں کامیاب ہونا تمہارا مقصد ہے، آخرت میں جنت کو پانا تمہارا مقصد ہے۔ اب اس جنت کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنا پڑے، اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنا گھر بار، اپنا کٹم قبیلہ، سب کچھ لگانا پڑے، اس کے بعد اللہ راضی ہوتے ہو اور پھر ہمیں جنت ملتی ہو تو بہت سستا سودا ہے، بہت سستا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے کتنا کریم ہے، اللہ جان اس کی، مال اس کا، سب نعمتیں اس کی، دنیا اس کا، زمین اس کی، آسمان اس کا، چاند اس کا، سورج اس کا، ندی نالے اس کے، پھول اور پتیاں اس کا، پانی اس کا، اور سب کچھ اس کا ہونے کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری جان اور تمہارا مال، چلو مان لیتے ہیں کہ تمہاری جان اور تمہارا مال ہے، لیکن ہم نے تمہاری جان اور تمہاری مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ان دی ہوئی ساری کی ساری نعمتوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں۔ بہت سستا سودا ہے، جان بھی چلی جائیں، لیکن اس آخری دور میں ہم سے جان تو کہاں مانگی جاتی، وقت مانگا جاتا ہے، وقت مانگا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے اس وقت میں سے تھوڑا وقت عبادت کے لیے نکالو، اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اپنا سارا وقت صرف نہ کرو، اپنی خواہشات کے لیے سارا وقت صرف نہ کرو، اس دھوکے کی زندگی کے لیے جو ہے جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، غلط بیانی نہ کرو، خیانت نہ کرو، کسی کا مال نہ لوٹو،
کسی کی زمین کی جو ہے خرید و فروخت میں لمبا گالا نہ رکھو. چند روز کی اور چند سالوں کی یہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی گزاری ہوئی کا 50-60 سالہ زندگی کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اس لیے حق کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے اور حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے، اپنا جان اور اپنا مال خدا کی راہ میں لگائے. جیسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول اور دیگر گوشہ بطول اور حضرت علی کی جو ہے بیٹے اور جنت کے جوانوں کے سردار، جنہوں نے حق کے لیے اور لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے اپنے نانا کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. پورا خاندان، پورا قبیلہ. کوفہ والوں نے بلایا، صحابہ نے منع فرمایا مت جائیے آپ، بالکل مت جائیے. کوفی لائی کی وہ وفا نہیں کرتے ہیں، مثل مشہور ہے. اب اتنے سارے خطوط آتے ہیں. کہا کہ عبداللہ ابن عباس سے فرمایا دیکھو تم حج کے لیے آئے ہو اور یہ خطوط دیکھو، اگر میں نہیں گیا، اگر میں کوفہ نہیں گیا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں میری شکایت کر رہی ہے کہ ہم نے تیرے نواسے، تیرے محبوب کے نواسے کو بلایا تھا دین سیکھنے کے لیے، تعلیم سیکھنے کے لیے. امت کا سراج ہے جو بکھرتا جا رہا تھا، اس کو جوڑنے کے لیے ہم اپنے آپ کو سپرد کرنے تیار تھے، بیعت کرنے تیار تھے اور ان کو اپنا ایمان بنانے کے لیے تیار تھے. لیکن تیرے محبوب کے نواسے اور تیرے پیغمبر کے نواسے نہیں آئے. تو امام حسین کا دل پسیج گیا اور گھبرانے لگے کہ خدا کے یہاں میں کیا جواب دوں گا. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ بالکل نہیں، کوئی بات ان کی تسلیم نہ کرنا. آخر کار امام حسین نے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ نے مشورہ کیا کہ کوئی تیسری شکل نکالیں، کوئی تیسری شکل تو نکال لو. چلو جانا نہیں ہے، ان کے خطوط آ رہے ہیں، وہ لوگ بلا رہے ہیں، میں نہیں جاتا ہوں، ایک تیسری شکل نکالو. تو ایک تیسری شکل یہ نکالی کہ ہم ایک تاثر بھیجو آپ اور ایک تاثر جائیں، وہاں کی خبر پھر یہاں بھیجیں اور جب اچھی خبر ہو تو پھر ہم یہ جو ہے جانے کی تیاری کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل اپنے چچا جاد بھائی کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا اور وہ کوفہ گئے اور کوفہ جانے کے بعد ان کا اتنا خیر مقدم ہوا اور اتنا جو ہے ان کی جو ہے اہلم و سہلم و مرحبا، ان کا اتنا جو ہے خیر مقدم کیا گیا کہ جو ہے ہزاروں لوگ آپ کے استقبال کے لیے تیار تھے اور قریب 20,000 سے زائد لوگوں نے امام حسین کی بیعت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ کر لی. اور مسلم ابن عقیل بڑے خوش ہو گئے کہ حالات تو بڑے اچھے ہیں، لوگوں نے امام حسین کی بیعت میرے ہاتھ پر کر لی ہے. جلدی سے ایک تیز رفتار سواری پر خط لکھا اور امام حسین کو پیغام بھیجا کہ یہاں کے کئی ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور وہ لوگ آپ کو بلانے کے لیے تیار ہے اور آپ کو امام بنانے کے لیے تیار ہے، آپ کو آپ سے دین اور تعلیم اور ایمان سیکھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے برائے کرم آپ جلدی سے کوفہ تشریف لے آئے. خط آیا، حضرت امام حسین نے خط صحابہ کو بتلایا کہ اب معاملہ تھوڑا ٹھیک ہے. پھر بھی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دیکھو میں آپ سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ جا تو رہے ہیں، حالات اچھے تو ہیں، لیکن برائے مہربانی مستورات ہو،
اپنے ساتھ نہ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں۔ کہا کہ نہیں مجھے تو اب جانا ہی ہے، میرے والد صاحب نے دارالکوفہ بنایا تھا، یہ کوفہ وہی تو شہر ہے جو میرے والد نے تو آباد کیا تھا اس کو، اور اس کو تو بسایا تھا، میں بھی اپنی مستورات کے ساتھ وہی رہ جاؤں گا اور دین کی خدمت کروں گا اور لوگوں کو میرے نانا کا لایا ہوا دین سکھاؤں گا اور وہی بن جاؤں گا۔ یہ قافلہ لے کے چلے۔ اب یہ قافلہ لے کے چلے، راستے میں خبر مل گئی، وہاں سے یزید نے نعمان ابن بشیر کو جو کوفہ کے گورنر تھے ایمرجنسی میں تبدیل کر دیا۔ کسی نے خبر پہنچائی کہ یہاں تو لوگ امام مسلم کے ہاتھ، مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر لوگ حضرت امام حسین کی بیعت کرتے ہیں، اور نعمان ابن بشیر گورنر ہے، وہ تو نرم طبیعت کے ہیں۔ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا اور نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، اور کوفہ میں ابن زیاد آیا، رومال لپیٹا تو ہوا تھا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں آ کر جو ہے لوگ تو یوں سمجھے کہ امام حسین آ گئے، لیکن کوفہ کی جامع مسجد میں آیا اور پھر اس نے اعلان کیا، لوگوں تم نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں یزید کی طرف سے گورنر بنا کر آیا ہوں۔ اس نے اپنا رومال ہٹایا، لوگوں کو پتا چلا یہ تو ابن زیاد ظالم اور جابر ہے۔ کہا کہ میں یزید کے پاس سے آیا ہوں اور یزید نے تمہارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، اور ایک بڑی سی تلوار میان میں سے نکال کے بتائی کہ یزید نے تمہارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے کہ جو بھی اس کی بیعت کے خلاف کرے گا یہ تلوار اس کا کام تمام کر دے گی۔ لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے، مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ایک مخلص تھا ہانی بن عروہ، وہ اپنے گھر پہ پناہ دی۔ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو مسلم ابن عقیل کو کس نے پناہ دی ہے، دیکھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ ہانی بن عروہ نے پناہ دی ہے۔ کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کے گھر کو ڈھا دو، مسمار کر دو، اور اس کو کہو کہ مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دے۔ عروہ ابن ہانی نے کہا میں کسی حال میں بھی مسلم ابن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے اور امان دیا ہے۔ پورے کوفہ میں ایک آدمی ہے جو مسلم ابن عقیل کو پناہ دی ہے، اور وہ لشکر کو سونپنے کے لیے اور سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑی فوج تھی، کتنا لڑتے لڑتے ہانی عروہ بن عروہ بھی شہید ہو گئے، ان کے گھر کو گرا دیا گیا اور مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا، اور پھر جو ہے سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ امام حسین قافلہ لے کے مقام زبالہ میں پہنچے تھے اور خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ والوں نے جو ہے بے وفائی کی ہے، ہو سکے تو آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے قافلے والوں سے خطاب کیا اور خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے اور مسلم ابن عقیل اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے، اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ جو مدینہ کی طرف لوٹنا چاہیں وہ لوٹ جائیں، میں تو بہرحال جاؤں گا، مجھے تو جانا ہی ہے، اس لیے کہ میرے نانا نے خواب دیکھا ہے کہ سرخ مٹی ہے، دریائے فرات کے کنارے پر کربلا کا میدان ہے اور لال مٹی ہے، اور میرے نانا نے خواب دیکھا ہے کہ میرا خون وہاں پر گرایا جائے گا، اس لیے مجھے تو جانا ہے، تم لوٹ جاؤ، میں تو جاتے رہوں گا، اس لیے کہ میرے نانا کا خواب جھوٹا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے تو جانا ہی جانا ہے۔
لوگوں نے کہا کہ جب آپ کو ہی جانا ہے تو پھر ہم کیوں لوٹ جائیں؟ مسلم میں عقیل کے 2 جوان بیٹے تھے، جعفر اور نعمان، کہا کہ ہم بھی اپنے باپ کا بدلہ لیں گے اور مدینہ نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی قیادت میں رہیں گے اور آپ کے تابع ہو کر چلیں گے، ہم مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے جو ہے سمر ابن جل جوشن کی فوج آپ کے قریب آ گئی۔ اب جنگ کی تیاری ہو گئی۔ حضرت امام حسین آل رسول اہل بیت 17 تھے، 19 تھے، 21 تھے، 3 روایتیں، دوسرے صحابہ اکرام بھی تھے، سب نے اپنی جانیں نچاور کر دی۔ اب باری تھی اہل بیت کی۔ حضرت امام حسین اور ان کے بیٹے، حضرت علی کے 7 بیٹے تھے، 7، امام حسین 8 اور حضرت حسین 9۔ ایک روایت میں 10 بیٹے آتے ہیں، 9 بیٹے ہیں۔ 10 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت حسین ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عباس ابن علی، حضرت جو ہے نعمان ابن علی، حضرت محمد ابن علی، 7 بیٹے، حضرت امام حسین 8 بھائی تھے۔ اور آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی خیمے میں موجود تھی، اور آپ کے چھوٹے بیٹے عبداللہ، جس کا امام حسین کا لقب ہے یا ابا عبداللہ، ایک چھوٹے بیٹے قافلے میں اور خیمے میں موجود تھے۔ جنگ شروع ہوئی، اہل جو ہے بیت کے ساتھ جو صحابہ تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین مدینہ مکہ سے چلے تو صحابہ نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ ارے اللہ کے بندو، صحابہ پر الزام نہ لگاؤ، حضرت حسین ابن علی کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اگر جنگ کے لیے نکلے ہوتے تو اللہ کی قسم سارے صحابہ حضور کے نواسے پر اپنی جان فدا کر دیتے، لیکن یہ تو یوں ہی نکلے تھے، اپنے خاندان کو لے کر نکلے تھے، اور کوئی جنگ کرنے کے لیے عورتوں کو لے کر نکلتا ہے، مستورات کو لے کر نکلتا ہے، اپنے چھوٹے بچوں اور دودھ پیتے بچوں کو لے کر نکلتا ہے، تو تم صحابہ پر الزام لگاتے ہو کہ صحابہ نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ ارے صحابہ امام حسین کی فضیلت جتنا جانتے تھے اتنا ہم نہیں جانتے، تم کیا جانتے ہو؟ محرم میں 10 دن ڈھول بجاتے ہو اور یاد کرتے ہو، بھول جاتے ہو، وہ تو ساری زندگی جب تک امام حسین ان کے بیچ میں رہے صحابہ ان سے محبت کرتے رہے، اس لیے تو حضور کے فرمان ان کو معلوم تھا، حضور کے فرمان کو جانتے تھے، آپ کے پاس کھیلتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس میں ایک مرتبہ رات کے وقت میں گیا اور فرمایا حضور پوری چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، میں نے حضور کے پاس جا کر عرض کیا کہ حضور میں ایک کام سے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ما حاجتوں کا، بول تیری کیا حاجت ہے؟ اور فرمایا کہ حضور میری یہ حاجت ہے کہ آپ میری مغفرت کی دعا کریں اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے چادر میں دیکھا کہ جو لپیٹے ہوئے ایک کونے میں امام حسن ہے اور ایک کونے میں امام حسین اور امام حسین ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ حضور اندھیرا تھا، یہ چادر میں آپ کے دائیں بائیں پہلو میں کون ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرا خون ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے نفرت کر جو ان سے نفرت کرے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ جو ان سے بغض رکھے، اے اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسین کو اپنے پاؤں پہ کہا کہ یوں کھلا رہے تھے، کہا کہ اوپر آؤ، پھر اوپر آؤ،
پھر اوپر آؤ، یہاں تک کہ گھٹنوں پر آ گئے، کہا کہ حسین پھر اوپر آؤ، یہاں تک کہ ران مبارک پر آ گئے، کہا کہ حسین اوپر آؤ، یہاں تک کہ اوپر آ گئے، کہا کہ حسین اوپر آؤ، یہاں تک کہ آپ کے پیٹ مبارک کے اوپر آ گئے، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے حسین کو گلے سے لگایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جو بھی اس سے پیار کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو اس سے نفرت کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، اللہ اس سے نفرت کرے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تھے، حضرت فاطمہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بن گئے، اور گھوڑا بننے کے بعد امام حسین کو سوار کیا، پھر آپ نے ان کو کمرے میں پھرایا، پھر اتار دیا، پھر امام حسن کو سوار کیا، پورے کمرے میں پھرایا، فرمایا تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، ہم گھوڑا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دونوں بچوں کو اتار دیا، حضرت زینب کو سوار کیا، حضرت فاطمہ کی بیٹی آپ کی نوازی، اور پورے کمرے میں گھمایا اور گھوڑا بن کر چلتے رہے۔ فرمایا زینب تیرا اونٹ کیسا ہے؟ فرمایا میرا اونٹ تو پاپا جی بہت اچھا ہے۔ یہ امام حسین صحابہ نہیں جانتے تھے ان کے فضائل کو، کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ مان لو اگر امام حسین یزید سے بیعت بھی کر لیتے تو بھی ان کی جنت میں کوئی فرق آنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی جنت کی بشارت تو اس وقت اللہ کے رسول نے دی تھی جب وہ دودھ پیتے تھے، اور دودھ پیتے وقت آپ نے فرمایا تھا یہ میرے دونوں بیٹے جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بیعت کر لیتے آپ کی جنت میں فرق آتا، یہ تو آپ نے بیعت اس لیے بھی کی تاکہ امت کو پیغام دینا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کسی گنہگار پھانسی پر فاسق کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دینا ہے۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے خدا والے۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہ جنگ چالو ہے، بدبخت سمر ابن جلجوشن آپ کی اور جو ہیں علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں، فرمایا ابا میں پہلے جاؤں گا، اس لیے کہ میری آنکھیں آپ کو مرتا ہوا اور شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ پائے گی۔ یہاں تک کہ علی اکبر سبوں کو چیرتے ہوئے نکلے، بہت 40,000 کا لشکر تھا، یہ 72 ٹن تھے، 40,000 کے لشکر میں کیا آئے گا۔ علی اکبر نے جہاد کیا، یہاں تک کہ کئی نیزے اور تلواروں کے گھاؤ آپ پر لگے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عباس علم بردار اس میں مشہور ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ ہم تو دو کو ہی جانتے ہیں، حضرت حسین ابن علی اور عباس علم بردار، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ اور پھر حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم نکلے، اور ایسے خوبصورت تھے، اور جیسے خیمے سے اور لشکر سے باہر نکلے ایسا لگتا تھا کہ چاند زمین پر آ گیا ہے، اور پھر لشکر میں گھس گئے، یہاں تک کہ کئی نیزے اور تلوار لگے، ایک بار آپ کو کاری لگا، فرمایا یا امی، او میرے چچا، یہاں تک کہ حضرت حسین لشکر میں گھس گئے، اور جس نے حضرت قاسم پر وار کیا تھا اس پر آپ نے ایک وار کیا، اس کا بازو کاٹ ڈالا، اور پھر قاسم کو اپنی گود میں لیا، فرمایا قاسم آج تیرا چچا بے بس ہے، تیری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کچھ عورتوں نے خیمے سے چہرے باہر نکالے، عبداللہ تھے جو چھوٹے بچے تھے، 3 دن کے پیاسے دریا کے کنارے پر
تپتی ہوئی ریت پر اور دھوپ کے نیچے 50 کی گرمی کربلا کی 55 کی گرمی 3 دن کا پیاسا وہ سبق سیکھا عثمان غنی کی پہرا دینے میں امام حسین نے سبق سیکھ لیا تھا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دیا کہ 40 دن تک عثمان غنی کو پیاسا اور بھوکا رکھا گیا وہی سبق امام حسین نے کربلا میں دہرایا اور 3 دن کا پیاسا عبداللہ کو لیا کہا کہ لاؤ یہ لشکر والے اتنے بے وفا اتنے پتھر دل اتنے سنگین تو نہیں ہوں گے کہ اس معصوم پر رحم نہ کرے اس معصوم کو لے کر آئے کہا کہ او بدبختو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اس کا کیا قصور ہے 3 دن کا پیاسا ہے اس کا حلق اور زبان جو ہے اپنے طلبوں سے چوٹ گئی ہے او لوگوں اس کو پانی دے دو پانی نہیں دیا ایک بدبخت نے ایسا تیر مارا کہ عبداللہ کی حلق میں آ کر لگا اور جو ہے عبداللہ نے امام حسین کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا وہ خون نکلا آپ نے وہ خون اپنے ہاتھوں میں لیا فرمایا اللہ تو اس پر راضی ہے اور تو اس پر میری جو ہے جنت کو تیار کرتا ہے اور تیری رضامندی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں مجھے تیرا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے اگر میں اس کے باوجود بھی کامیاب ہو جاتا ہوں میرے مالک کی سستا سودا ہے امام حسین پیچھے ہو رہے تھے کسی کی ہمت ہوتی نہیں تھی کہ امام حسین پر وار کرے نواسہ رسول تھے یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے عبداللہ بھی شہید ہو گئے اور پھر کسی کی ہمت حضرت امام حسین اس لیے لیٹ ہوئے اس لیے دھیرے دھیرے وقت کٹتا جا رہا تھا کہ کسی کی ہمت ہوتی نہیں تھی کہ امام حسین پر وار کرے اس لیے کہ نواسے رسول تھے کون بدبخت ہوگا جو آپ پر حملہ کرے یہاں تک کہ بدبخت نے آپ پر حملہ کیا 82 تلوار کے زخم لگے تھے اور 80 کے اوپر جو ہے نیزوں کے زخم تھے اور تیروں کے زخم تھے یہاں تک کہ سب نے گھیر لیا ایک بدبخت نے آپ کے سینے میں خنجر مارا یہاں تک کہ آپ پیچھے گر گئے اور ایک بدبخت نے آپ کی گردن کو کاٹ دیا اور نیزے پہ چلا دیا او یزید پر لعنت کرنے والوں او زبر جل جوشن پر لعنت کرنے والوں او ابن زیاد پر لعنت کرنے والوں پورا سال تم ابن زیاد پر اور یزید پر لعنت کرتے ہو لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ کہیں میں تو یزید نہیں ہوں میرے اعمال تو یزید جیسے نہیں ہے میں اپنے گھر پر ظلم تو نہیں کرتا میں انصاف کرتا ہوں کہ نہیں کرتا میں سچ بولتا ہوں کہ نہیں بولتا میں حق پر ہوں کہ نہیں ہوں یہ کسی کو پرواہ نہیں ہے اور یزید پر لعنت کیے جا رہا ہے کرسی پر بیٹھا ہے اور یزید بنا بیٹھا ہے مال کی کھنک پیسوں کی چمک کرسی کی ہوس اور جنکار نے انسان کے ایمان کو 2 ٹکوں میں بیچ دیا ہے اور آدمی اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے لیکن یہ سبق نہیں لیتا کہ میرا ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین کوفیوں نے ایسی بے وفائی کی اور پھر ایک مرتبہ کوفی اتنے بدماش ہوتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر بیت اللہ میں بیٹھے تھے اور ایک آدمی آیا احرام پہنا ہوا تھا اس نے کہا کہ حضرت میں حج کرنے آیا ہوں احرام میں ہوں اور میرے اوپر مچھر بیٹھا تو میں نے مار دیا اب یہ مچھر مارا تو اس کا خون احرام پہ بھی لگا ہے اور بدن پہ بھی لگا ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے فرمایا او ہو مچھر کا مسئلہ پوچھتا ہے خون کا کون ہے مینا انانتا کہاں سے آیا ہے کہا کہ کوفہ سے آیا ہوں کہاں سے آیا ہوں
کوفہ تو کسی کا اس کو کان پکڑ کے باہر نکال. یاقولون دم حسین ویسرون دم المعوذہ، حسین کا تو خون پی گئے اور مچھر کے خون کی پڑی ہے. حسین کا تو خون پی گئے اور تم کو پرواہ ہے مچھر کے خون کی. کان پکڑ کے اس کو باہر نکالا. کہا کوفہ کا ہے. خیر بہت وقت ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.